الرحمن الرحیم۔ عزیزان، اللہ پاک نے جتنے حقوق واجب اور فرض فرمائے ہیں ان میں سب سے اہم حقوق زمانے کے امام علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ انسان باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کا چاہے عارف کامل ہی کیوں نہ بن جائے تو بھی زمانے کے امام کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر اسے کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے پورے عالم انسان پر اور خصوصاً مومنین عظام پر کئی طرح کے حق واجب ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ادائیگی حقوق ایک فرض ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر صاحب حق کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور ہر فریضے کی ادائیگی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ پہلے یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ آخر ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ہم پر حقوق کن حوالوں سے واجب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پر جو شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے احسانات ہیں ان کا شمار کرنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی چند ایک کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ ہمارے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف پوری زمین کے لیے وجہ حفظ و امان ہے، اور اسی وجہ سے ان کے حقوق مخلوق کی گردن پر ہیں۔ وہ ہمارے ہی زمانے کے امام ہیں اور قیامت کے روز ہم انہی کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے بھی ان کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہمارے 12ویں امام دستار رسالت کے وارث ہیں، اس حیثیت سے بھی ان کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور امام زمانہ عہدہ نیابت الہیہ کے مالک ہیں، اس حیثیت سے بھی، اور خاتم الاوصیاء ہیں۔ اگر کسی امام سے صلہ رحمی کرنا ہو تو انہی سے صلہ رحمی کرنا ہی واجب اول ہے، اس حیثیت سے بھی، اور وہ روئے زمین پر موجود جملہ سادات کے ٹرائب چیف بھی ہیں، یوں حق کے سادات کے حوالے سے بھی ان کے حقوق ہیں، اور جملہ مظلومین و محرومین کے منتقم حقیقی اور سائر بھی یہی ہیں، اور روئے زمین پر موجود جملہ مخلوق سے مقدس و مطہر شخصیت ہونے کے ناطے سے بھی، اور روئے زمین پر موجودہ مخلوق سے بزرگ بھی یہ شہنشاہ ہیں، اور نعمات الہی کا مبدأ و مخزن بھی ہیں، اور انسان پر ابر نعمت بار ہونے کی حیثیت سے بھی، اور شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہمارے حاکم شرعی بھی ہیں، لہٰذا اس حیثیت سے بھی ان کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ساری روئے زمین پر موجودگان کے نجات دہندہ جو ہے وہ یہی امام ہے، اس ناطے سے بھی، اور ہمارا مستقبل انہی سے وابستہ ہے، اور وہ پوری انسانیت کے نجات دہندہ ہے۔ کلام الہی میں ہے قُل لا اسألکم، لہٰذا فرمان توحید و رسالت، ادائیگی اجر رسالت کے ضمن میں بھی ان کے حقوق ہیں، اور اجر رسالت سے اجر امامت اور ہدایت پر بھی استنباط ہوتا ہے۔ بعض حقوق اس حوالے سے بھی واجب ہوتے ہیں کہ مظلوم ہونے کے ناطے سے بھی ان کے کچھ حقوق ہیں۔ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ شریف ہمارے محبوب حقیقی بھی ہیں اور ہم ان کے محب ہیں، تو اس محبت کے حوالے سے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے بلا واسطہ مالک ہیں اور ہم ان کے عبد مملوک۔ ہمارے ہزاروں اغراض و مقاصد کی تکمیل انہی ذات سے وابستہ ہے، اور امام مظلوم علیہ السلام کے ولی شرعی ہونے کی وجہ سے بھی ان کے بعض حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مومنین کے حقوق بیان فرمائے تو ایک طویل فہرست ان حقوق کی بیان فرمائی، یعنی وہ حقوق جو مومنین کے مابین ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمام حقوق مومنین ہی کے ہیں، اور ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا کوئی حق ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے جو حقوق تم پر واجب ہیں وہ ہماری وجہ سے واجب ہیں۔ تم اس سے خود نتیجہ لینا کہ جب مومن بھائی کے یہ حقوق ہیں تو ان کے حقوق کیا ہوں گے، کہ جن کے ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمان ہے کہ اگر کسی مومن پر مشرق میں ظلم ہوتا ہے اور مغرب کا ایک شخص اس ظلم یا قتل یا زیادتی کو سن کر افسوس نہیں کرتا یا خاموشی اختیار کرتا ہے اور دل سے اس فعل کو برا نہیں سمجھتا یا اس ظلم پر آہ سرد نہیں برتا، وہ اس ظلم و زیادتی میں شریک تصور ہوگا۔ تو جو اپنے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف پر ہونے والے مظالم، ان کی جلاوطنی، ان کی غیبت، ان کے حزن و ملال، ان کی گریہ و زاری پر افسوس نہیں کرتا،
جو ان کے حق کے اقتدار اور حکومت کو ظالمین اور اغیار کے تصرف میں دیکھ کر دل میں دکھ محسوس نہیں کرتا، تو پھر وہ کون ہے؟ حدیث صحیح میں ہے کہ دوران سفر اگر ایک مومن رفع حاجت کو بیٹھ جائے اور دوسرا اس کی پرواہ کیے بغیر سفر جاری رکھے اور یہ کہے کہ وہ ملحق ہو جائے گا اور وہ اتنی دور چلا جائے کہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو اس بے پرواہی کی وجہ سے وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس مومن بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ یا ظلم کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس دور جانے والے کو کل ان ظالمین کے جرم میں شریک تصور کر کے فرد جرم عائد کر کے سزا دی جائے گی اور وہ ظالمین کے ساتھ سزا میں حصہ دار ہوگا۔ اب خود سوچیں کہ جو شخص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی پرواہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں گے، ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، تو یہ شخص پھر کون ہے؟ تو عزیزان، شہنشاہ امام زمانہ کا پہلا حق کے معرفت ہے جو ہماری گردنوں پر ہے، یعنی ان کی معرفت حاصل کرنا پوری انسانیت پر واجب ہے، اور امام کی معرفت حاصل نہ کرنے کی صورت میں جاہلیت کی موت مرنا ہوگا۔ معرفت کے بھی کئی شعبے ہیں، مثلاً شہنشاہ امام زمانہ کے حسب و نسب کی معرفت، ان کے فضائل و مناقب اور خصائص و اختیار کی معرفت، ان کے امتیازی صفات، امامت اور حجت کی معرفت، ان کے حقوق و فرائض اور آداب کی معرفت، تاکہ ادائیگی حقوق و فرائض کے ساتھ سوء ادبی کا ارتکاب بھی نہ ہو۔ اب عزیزان، امام زمانہ کے حقوق و فرائض کی معرفت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔